مادہ منویہ یا منی دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک تو سپرم جو خصیوں میں بنتے ہیں اور دوسرے رطوبت جو پروسٹیٹ گلینڈز میں بنتی ہے۔ خصیے اور پروسٹیٹ گلینڈز ہر وقت اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور جسم میں منی پر بروقت بنتی رہتی ہے۔ اس کام کے لیے انہیں معمولی سی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری کھائی ہوئی خوراک میں سے خون کے ذریعے سے ان تک پہنچ جاتی ہے۔ عام حالات میں ہماری خوراک خصیوں اور پروسٹیٹ گلینڈز کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن کثرت مباشرت یا کثرت مشزنی کی صورت میں ہماری خوراک میں موجود کچھ وٹامن اور نمکیات کافی نہیں ہوتے۔ اس صورت میں یہ چیزیں گولیوں کی شکل میں اضافی لینی پڑتی ہے۔ ان میں خاص طور پر زنک، سیلینیم، کیلشیم، فاسفورس، وائٹامن بی، وائٹامن ای اور وائٹامن ڈی شامل ہے۔ وائٹامن ای اور زنک کی کمی پوری کرنے کے لیے سربیک زی اور وائٹامن ای کے لیے ایویان 400 ملی گرام مشہور ہے۔ یہ دونوں گولیاں تقریباً ہر میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے۔ وائٹامن ڈی کے لیے این ڈراپ ڈی بہترین ہے۔ ان گولیوں کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، لیکن انہیں ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرے۔ جنرل فارمولا یہ ہے کہ سربیک زی اور ایویان 400 ملی گرام کی ایک گولی روز صبح ناشتے کے بعد دودھ یا پانی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے تک، اور این ڈراپ ڈی ہفتے میں ایک دفعہ 4 ہفتے تک، اس سے زیادہ ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر نہ لے۔ حکیموں کا یہ دعویٰ بالکل لغو ہے کہ خون کے 70 قطروں سے ایک قطرہ ہڈیوں کا گودا بنتا ہے، اور ہڈیوں کے گودے کے 70 قطروں سے ایک قطرہ منی کا بنتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ ممکن ہے کہ زمانے قدیم میں جب میڈیکل سائنس نہیں تھی تو طبیبوں نے ایسا اخذ کیا ہو۔ مثلاً ہمیں روز 15 ملی گرام زنک کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرغی کے ایک انڈے میں تقریباً آدھا ملی گرام زنک ہوتا ہے۔ اگر ہم سارا زنک انڈوں سے پورا کرنا چاہے تو ہمیں روز 30 انڈے کھانے ہوں گے۔ عین ممکن ہے زمانے قدیم میں کسی طبیب نے دیکھا ہو کہ مشزنی کی وجہ سے جو کمزوری ہوتی ہے وہ 30 انڈے روز کھانے سے ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا اس بنا پر اس نے یہ 70 قطروں والا فارمولہ بنا لیا ہو۔ اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ منی کے بننے کے لیے کن کن نمکیات کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ نمکیات اب خالص حالت میں گولیوں کی شکل میں بھی ملتے ہیں۔ لیکن افسوس، حکیم حضرات زمانے قدیم کی کتابوں سے باہر نکل ہی نہیں سکے کہ انہیں ان چیزوں کی سمجھ آتی، اور آج بھی وہ برصغیر کی عوام کو انہی فرسودہ باتوں سے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اوپر سے الا ماشاء اللہ ہماری عوام جو بیوقوف بننے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھی رہتی ہے، رہے نام سائے کا، اس نے ہر ایک کی روزی روٹی کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر مشزنی کا کوئی نقصان نہیں ہے تو زنک اور وٹامن کی گولیاں کھانے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اسے آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مزدور روز روٹی پر پیاز توڑ کر کھاتا ہے اور اس سے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ ساری زندگی مزدور کا کام اس ایک روٹی اور پیاز سے چلتا رہتا ہے، لیکن ایک پہلوان، باڈی بلڈر یا ایک ایتھلیٹ بھی اگر یہی خوراک کھانی شروع کر دے تو کیا وہ کوئی میڈل جیت پائے گا؟ اسی طرح مشزنی کرنے والوں کو بھی اضافی نمکیات اور وائٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے جو خوراک سے پورے نہیں ہو سکتے۔ اس فیلڈ کی مہان ہستیوں کو جو دن میں کئی بار مشزنی پر قدرت رکھتے ہیں، اور بھی زیادہ ان نمکیات وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا نمکیات اور وائٹامن کی ان گولیوں کو دوائی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ میدان مشزنی میں جوہر دکھانے کے لیے اضافی خوراک ہوتی ہے۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھ لے کہ قدرت نے ایک کار دی، پہلے حکیم آئے، انہوں نے اسے چلایا اور دیکھا کہ 100 میل کے بعد کار بند ہو گئی۔ حکیموں نے نتیجہ اخذ کیا کہ کار کو چند میل سے زیادہ نہ چلایا جائے ورنہ یہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر آئے، انہوں نے کار کے سسٹم پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ریسرچ کی اور اسے اچھی طرح سمجھ لیا، اور دریافت کیا کہ زیادہ چلانے سے کار ختم نہیں ہوتی بلکہ اس میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ آپ پیٹرول ڈالتے رہے اور کار کو چلاتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے پیٹرول کے چھوٹے ساشے پیک کی بجائے بڑے بڑے ڈرم بھی بنا دیے، مطلب 15 گرام زنک پورا کرنے کے لیے آپ کو روز 30 انڈے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زنک کی ایک چھوٹی سی گولی لے لیں۔ مشزنی یا مباشرت کے بعد انسان ریلیکس ہو جاتا ہے،
کچھ لوگ اسے کمزوری سمجھتے ہیں لیکن یہ غلط ہے۔ درحقیقت یہ ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے۔ جب انسان ریلیکس ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے اعصاب بھی سست ہو جاتے ہیں۔ اعصاب کے لیے یہ ریسٹ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کسی ساحل سمندر پر لیٹ کر سن باتھ یا غسل آفتابی کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ پر سستی چھا گئی ہے یا کمزوری لگ رہی ہے۔ لیکن حقیقت میں اس طرح کے ریسٹ سے فریش ہونے کے بعد جب آپ دوبارہ اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ذہنی صلاحیتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بجائے اگر آپ کے ذہن میں یہ بٹا دیا جائے کہ یہ آپ کو ایک طرح کی کمزوری لاحق ہو گئی ہے تو اس سٹریس کی وجہ سے ذہنی صلاحیتیں مزید مفلوج ہو جاتی ہے۔ کمزوری محسوس کرنے کی دوسری وجہ آکسیٹوسن ہارمون ہے۔ یہ ہارمون انزال کے وقت دماغ کے پیغام بھیجنے پر جسم میں پیدا ہوتا ہے۔ اس ہارمون کی وجہ سے اعلیٰ تناسل کے قریب کچھ مسل سکڑتے ہیں جس سے انزال کا عمل ہوتا ہے۔ یہ وہی ہارمون ہے جو عورتوں میں بھی بچے کی پیدائش کے وقت پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے انہیں کنٹریکشنز ہوتی ہے اور بچہ باہر آتا ہے۔ آکسیٹوسن ہارمون کے زیر اثر جب مسل سکڑتے ہیں تو یہ قدرے تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ تکلیف کے علاوہ اس کا کوئی اور نقصان نہیں ہے اور یہ کیفیت بھی جلد ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں میں زیادہ دیر تک بھی رہ سکتی ہے۔ اگر ان کے ذہن میں پہلے ہی حکیمی باتوں کا خوف بٹا ہوا ہو تو وہ انزال کے وقت بننے والے آکسیٹوسن ہارمون کی وجہ سے ہونے والی کیفیت کو کمزوری سمجھنے لگتے ہیں، جو صرف ان کا وہم ہوتا ہے۔ لہٰذا مشدنی کے بعد ہونے والی اس ریلیکسیشن کی کیفیت کو وہم بنا کر دماغ پر سوار کرنے کی بجائے اس سے لطف اندوز ہو اور پھر تنہی سے اپنے کاموں میں لگ جائیے۔